بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی حفاظت نمبر 375۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم دوزخ آدمی کو سب سے زیادہ دیر پا آؤ گے، وہ شخص جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے اور ان لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6058۔ نمبر 376۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو جھبڑوں کے درمیان والی چیز زبان اور دونوں رانوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474۔ نمبر 377۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات کی چغلی کرے، یا فرمایا اچھی بات کہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2692۔ نمبر 378۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کے ہاں قیامت کے دن رتبے میں سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی فحش کلامی اور بدکاری کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2591۔ نمبر 379۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے زبان، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہمارا انحصار تجھ پر ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی تیری وجہ سے ہم پر مار پڑے گی۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2407۔ آداب طعام نمبر 380۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی اذیت رسانیوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2520۔ نمبر 381۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آغاز میں اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5376۔ نمبر 382۔ حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5398۔ نمبر 383۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شکر گزار کھانے والا صابر روزے دار کے درجے میں ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2486۔ نمبر 384۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوکر کھانا پکا کر تمہارے پاس لے آئے جبکہ اس نے کھانے کی تپش اور بھاپ برداشت کی ہے، تو اس مالک کو چاہیے کہ نوکر کو بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا لے، اور اگر کھانا کم ہو تو اس خادم کے ہاتھ پر 1 یا 2 لقمے ہی رکھ دے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3846۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ نمبر 385، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2020۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا۔ نمبر 386، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم صحابہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہوئے بھی کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیا کرتے تھے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1880۔ آداب سلام اور مصافحہ۔ نمبر 387، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6231۔ نمبر 388، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہم مسافہ کرنے والوں کا کینہ اور بغض دور ہو جائے گا۔ بحوالہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1651۔ نمبر 389، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گفتگو سے پہلے سلام ضروری ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2699۔ نمبر 390، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5197۔ 2 بہترین کام۔ نمبر 391، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوسروں کو کھانا کھلانا اور تمہارا سلام کہنا، ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو اور ہر اس شخص کو جسے تم نہیں جانتے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ کفار سے مشابہت۔ نمبر 392، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر مسلم قوم کے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4031۔ نمبر 393، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو، وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، یعنی تم صاف جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 652۔ نمبر 394، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے دونوں میں فرق سحر کا کھانا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1096۔ نمبر 395، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کے سفید بالوں کو رنگ لیا کرو اور یہود کی مشابہت مت اختیار کرو۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1752۔ امت مسلمہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی۔ نمبر 396، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلی قوموں کے نقش قدم پر ہو، بہو بہو چلو گے، بارش در بارش اور درست درست چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کی بل میں
داخل ہوئے ہوں گے تو اس کام میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہود و نصارہ کے نقش قدم پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کون، انہی کی تم پیروی کرو گے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2669۔ داڑھی نمبر 397۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے مخالف کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5892۔ نمبر 398۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 کام عین فطرت ہیں اور اسلام دین فطرت ہے۔ نمبر 1 مونچھیں ترشوانا، نمبر 2 ناخن تراشنا، نمبر 3 انگلیوں کے جوڑ دھونا، نمبر 4 داڑھی بڑھانا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، نمبر 7 بغل کے بال اکھیڑنا، نمبر 8 زیر ناف بال موڑنا، نمبر 9 پیشاب کے بعد استنجا کرنا، نمبر 10 اور کلی کرنا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 5055۔ نمبر 399۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھیں ترشوانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 259۔ نمبر 400۔ حضرت بنا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد والے تھے، چوڑے سینے والے تھے، گھنی داڑھی والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک دراز تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ کپڑوں میں ملبوس دیکھا، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 5247۔ سر اور داڑھی کے بال سنوارنا سنت ہے۔ نمبر 401۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک پراگندہ بال اور بکھری ہوئی داڑھی والا شخص مسجد میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکل جانے کا ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ وہ اپنی داڑھی اور سر کے بال درست کر کے آئے۔ آدمی یہ کام کر کے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس طرح آنا اس شخص کے مقابلے میں زیادہ بہتر نہیں ہے جو پراگندہ بال ہو کر گویا وہ شیطان ہو۔ بحوالہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1739۔ غم کے آداب نمبر 402۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3128۔ نمبر 403۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو سوگ اور ماتم میں سر کے بال منڈوا لے، چلا چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑ لے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 104۔ نمبر 404۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جو دور جاہلیت کسی آہو فغان کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ نوحہ گری جائز نہیں۔ نمبر 405۔ حضرت ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں دور جہالت کی ہیں جو لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1 حسب و نسب میں فخر جتانا، نمبر 2 نسب میں لان تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے اثرات کا قائل ہو کر ان سے بارش طلب کرنا، نمبر 4 اور نوحہ گری۔ پھر فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو روز قیامت نہ تو کول کے لباس اور خارش کی زدہ میں اٹھایا جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 934۔ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کی مخصوص دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل ہی کے حکم سے بیماری دور ہو جاتی ہے، یعنی شفا نصیب ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2204۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔